الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان عربی گرامر کے آج کے اس درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 41 ہے، جس میں ہم جملہ فعلیہ کا 22واں باب یعنی 22 چیپٹر پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ابھی تک جو بھی ہم نے جملہ فعلیہ میں پڑھا، اس میں ابھی تک صرف آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہم ماضی کی بات کرتے ہیں، یعنی کوئی بھی فعل اس کا جو مادہ ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بنیادی طور پر مادہ جو ہے اصل میں 3 حرفی ہوتا ہے، اسی لیے ہر مادے کو ہم ثلاثی مجرد کہتے ہیں۔ تو بنیادی طور میں عربی میں جو بھی آپ لفظ پائیں گے، اس کا جو بنیادی مادہ ہوگا وہ عام طور پر 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ان 3 حروف کو سب سے پہلے حرف جو ہمارے پاس ہوتا ہے اس کو ہم فا کلمہ کہتے ہیں، اس کے بعد دوسرا حرف اس کو ہم عین کلمہ کہتے ہیں، اس کے بعد جو آخری حرف ہوتا ہے اس کو ہم لام کلمہ کہتے ہیں۔ مگر اگر آپ نے غور کیا ہوگا تو آپ دیکھیں گے عربی زبان میں، قرآن مجید میں ایسے ایسے حروف بھی آپ پائیں گے، ایسے ایسے الفاظ بھی آپ پائیں گے جو 3 سے بھی زیادہ یعنی الفاظ پر یا حروف پر مشتمل ہوتے ہیں۔ جیسا کہ مثال کے طور پر یہاں کچھ مثالیں دی گئی ہیں۔ مطیعن، اس میں میم، تا، یا، عین، یہ 4 الفاظ پر یا 4 حروف پر مشتمل یہ لفظ ہے۔ مہاجرن، مجاہدن، متکبرن، اجتہاد، اتباع، انفطار، مستقیم، مستنصر، استغفار۔ یہ کچھ ایسے الفاظ آپ کے سامنے ہیں جو کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ 3 حرفی نہیں ہے، بلکہ ان میں کچھ اضافہ ہے۔ تو ایسے مادے یا ایسے الفاظ کا مادہ بھی دراصل 3 حروف پر ہی مشتمل ہوتا ہے، فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ۔ البتہ چونکہ ان کے معنوں میں تبدیل لانے کے لیے کچھ حروف کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ بنیادی طور تو 3 ہی حرف ہے، فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ، مگر چونکہ معنی میں کچھ اضافہ کرنے کے لیے ہم ان 3 بنیادی حروف میں سے کچھ اضافہ کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے ایک کلمہ ہے نزلہ، اس کا جو مادہ ہے وہ ثلاثی مادہ، ثلاثی مجرد کے حساب سے نون، زا اور لام، ٹھیک ہے۔ اس کو نصرہ ینصرو کے ینصرو کے باب پہ ڈالیے، بنے گا نزلہ ینزلو، تو نزلہ وہ اترا۔ مگر اگر آپ اس نزلہ کو اس کا تبدیل کریں گے معنی، تو آپ اس کے ابتدا میں حمزہ کو زبر کے ساتھ لا سکتے ہیں، تو بنے گا انزلہ، اس نے اتارا۔ اب یہ انزلہ میں آپ نے دیکھا بنیادی جو ہمارے پاس مادے کے 3 حروف ہے، اس کے علاوہ ہم نے حمزہ کا یا الف کا اضافہ کیا ابتدا میں۔ تو جو الف کا اضافہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ ہم 3 حرف کے بجائے 4 حروف دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح علمہ، اس نے سکھایا یا اس نے سیکھا، یہ بن جائے گا علمہ، لام کا اضافہ کیجئے، بن گیا اس نے سکھایا۔ حجرہ، 3 حرفی مادہ، ثلاثی مجرد، اس نے چھوڑ دیا۔ ہاجرہ، اس نے ہجرت کی، اس میں الف کا اضافہ ہے، یعنی ایک کلمہ، ایک حرف اس میں اضافہ ہے۔ قتلہ، اس نے قتل کیا۔ قاتلہ، اس نے لڑائی کی۔ غفرہ، اس نے بخش دیا۔ استغفرہ، اس نے بخشش مانگی۔ اس میں 2 حروف کا اضافہ ہوا، تو یہ 5 حرفی لفظ بن گیا۔ اصل میں غفرہ تھا، ہم نے 2 حروف کا اضافہ کر کے استغفرہ، اس نے بخشش مانگی۔ نصرہ، اس نے مدد کی، ثلاثی مجرد۔ ان تنصرہ، اس نے مدد چاہی۔ اب یہ جو آپ کے سامنے میں نے کچھ مثالیں دی، اس سے آپ کے پاس یعنی جو کنکلوژن سمجھ میں بات آتی ہے وہ یہ آتا ہے
کہ مادے کے جو 3 حروف، اصلاً 3 حروف ہے جو اصل میں فعل کے یعنی مادے کے 3 حروف ہوتے ہیں ثلاثی مجرد میں، ان کو ہم حروف اصلی کہتے ہیں. جیسے نزلہ حروف اصلی، علمہ عین لام اور میم حروف اصلی، ہا جیم اور را حجرہ بن جاتا ہے حروف اصلی. اور جو اس کے علاوہ جو بھی حرف اس میں اضافہ کیا جاتا ہے، اس اضافی حرف کو ہم حرف زائد، یا اگر ایک سے زیادہ حروف ہوں گے تو حروف زائد کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا. یعنی اصل میں ثلاثی مجرد ایسے افعال جو 3 حرف پر مشتمل ہوتے ہیں وہ 3 ہی ہوتے ہیں، مگر اگر ان میں ہم اضافہ کریں کچھ ایسے حروف کا، ایک یا ایک سے زائد حروف کا، تو ان حروف کو ہم حروف زائدہ یا حروف زائد بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس سے کیا بات پتہ آ گئی ہمیں سمجھ میں، وہ یہ آ گئی کہ جب ہم حروف مادہ میں یہ اضافہ کرتے ہیں تو ان اضافوں کی بنیاد پر بننے والے جو مختلف اوزان ہیں، ابھی تک ہم نے 6 ہی وزن پڑھے تھے ثلاثی مجرد میں، اب ان 6 اوزان کے علاوہ اور بھی کچھ وزن ہمیں بنیں گے جو کہ ہم نے اضافی حروف یا اضافی حرف ہم نے اضافہ کرنے کے بعد ان ثلاثی مجرد میں بنتے ہیں. ان اوزان کو ہم ابواب ثلاثی مزید فی کہتے ہیں. ابھی تک آپ نے کیا پڑھا؟ ابواب ثلاثی مجرد، وہ صرف 6 ہمارے پاس ابواب ہے. اگر ان 6 کے علاوہ آپ دیکھیں گے جس میں مادہ 3 حرفی کے بجائے کچھ ایڈیشنل حروف ہو یا حرف زائد یا حروف زائد ہو، تو ان سے جو مختلف اوزان بنتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ابواب ثلاثی مزید فی. ثلاثی مزید فی یعنی جو ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں ان کے علاوہ ہمارے پاس کچھ اور ابواب بنتے ہیں. تو ایسے جو ابواب ہیں جن کو ہم یہاں پر نام دیتے ہیں ابواب ثلاثی مزید فی، ان کی تعداد 8 ہے. اب یہ یاد رکھیے گا، ابھی تک ہم نے جتنے بھی باب پڑھے، ابواب پڑھے، ان کی تعداد 6 تھی جو ثلاثی مجرد کے ابواب ہے. مگر ثلاثی مجرد میں ایک یا ایک سے زائد حروف کا جب اضافہ ہم کرتے ہیں تو مزید ابواب ہمارے سامنے بن جاتے ہیں. ان کو ہم ابواب ثلاثی مزید فی کہتے ہیں یا ثلاثی مزید فی نارملی کہتے ہیں. ان کی تعداد 8 ہے. اب دیکھیں وہ 8 ابواب یہاں پر لکھے گئے ہیں اور یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے، آپ کو یہ 8 ابواب اب یاد رکھنے پڑیں گے. سب سے پہلا باب ہے جس کا ماضی بنتا ہے افعل، مضارع بنتا ہے یفعل. اب اس میں آپ نے دیکھا، اس میں ہم نے ماضی میں الف کا یا حمزہ کا، کیونکہ حمزہ الف اگر زبر کے ساتھ زیر کے ساتھ پیش ہوتا ہے تو اس کا ہم نے اضافہ کر لیا. تو یہ فا عین لام کلمے کے علاوہ حمزہ بھی اس کے ابتدا میں ہے الف کے ساتھ، تو بنے گا افعل مضارع میں یفعل، اور اس کا جو مصدر بنے گا وہ ہے افعال. عام حالت میں اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ باب افعال ہے، کیونکہ ثلاثی مزید فی کے ابواب کا نام ان کے مصدر پر پڑتا ہے. یاد رکھیے گا یہ کہ ثلاثی مزید فی جو ہے ان کے ابواب کا نام مصدر پر بنتا ہے. مصدر یہاں پر کیا ہے؟ افعال. تو افعل یفعل اس باب کا نام ہے باب افعال، یا اس کی جو علامت ہے وہ ہے حمزہ اور فا، اف. دوسرا باب ہمارے پاس ہے تفعیل یا تفعیلۃ. اس کا جو علامت باب ہے تا اور فا ہے، اور اس کا ماضی بنے گا فعل یفعل. فعل یفعل اس کا باب کا نام ثلاثی مزید فی میں تفعیل یا تفعیلۃ ہے. تیسرا باب ہے مفاعلۃ یا فعال. یہ باب کا نام ہے تیسرا باب ابواب ثلاثی مزید فی میں. اس کا جو علامت باب ہے وہ ہے میم فا اور الف، مفاعلہ. اس کا جو پہلا سیگا بنتا ہے ماضی میں وہ ہے فاعل، مضارع میں یفاعل. اس کے بعد تیسرا کے بعد چوتھا ہمارے پاس ہے تفعل. تفعل باب کا نام ہے، اس کی علامت ہے تا فا اور عین. اس میں ماضی بنتا ہے تفعل، مضارع بنتا ہے یتفعل. اسی طرح ہمارے پاس چوتھا یعنی 5واں بن جاتا ہے تفاعل. تفاعل باب کا نام ہے، اس کا علامت ہے تا فا اور الف. اس کا ماضی بن جاتا ہے تفاعل اور مضارع بن جاتا ہے یتفاعل. اس کے بعد ہمارے پاس چھٹا ہے
इफ्तिआलुन, इसकी जो अलामत है वो है हमजा फा और ता। माजी और मुजारा का इसमें जो पहला पहला बाब बनता है वो है इफ्ताला यफ्ताइलु। और इसके बाद सातवां हमारे पास है अबवाब सुलासी मजीदुन फी में इनफिआलुन, इसकी अलामत है हमजा नून और फा। माजी का पहला सेगा है इन फ़अला और मुजारा का है यनफ़इलु। इसी तरह हमारे पास आखिरी या आठवां सुलासी मजीदुन फी का बाब है इस्तिफ़आलुन या हमजा सीन और ता, इसका अलामती बाब है। माजी का पहला सेगा बनेगा इस्तफ़अला, जबकि मुजारा का बनेगा यस्तफ़इलु। तो यहां पर आपने देखा कि हमारे पास सुलासी मुजर्रद के 6 अबवाब है, और अबवाब जो है सुलासी मजीदुन फी के वो हमारे पास 8 बन जाते हैं। और जो सुलासी मजीदुन फी के जो 8 अबवाब है वो उनके मस्दर पर नाम है। और इफ़आलुन यानी हम कहेंगे इफ़आल, बाबी इफ़आल, बाबी तफ़ईल या तफ़ईलतुन, बाबी मुफ़ाअला या फ़िआलुन। इसके बाद हमारे पास बाबी तफ़ाउलुन, बाबी तफ़ाउलुन, बाबी इफ्तिआलुन, बाबी इनफ़िआल और बाबी इस्तिफ़आल। ये जो सुलासी मजीदुन फी अबवाब है ये असल में हमारे पास जो सुलासी मुजर्रद के 6 अबवाब है उन्हीं में से एडिशनल हरूफ करके, हरूफ जायद का ऐड करके ये अबवाब सुलासी मजीदुन फी बन जाते हैं। तो इस तरह हमें पता चला कि हमारे पास सुलासी मुजर्रद के 6 अबवाब, जबकि सुलासी मजीदुन फी के 8 अबवाब। 6 और 8 ये हमारे पास 14 अबवाब टोटल बन जाते हैं। ठीक है, अभी तक हमने सुलासी यानी मुजर्रद के अबवाब के बारे में पढ़ा, उन्हीं की हमने मशक की, अलग अलग मिसालें दी। अब जो आने वाले दुरूस है उनमें हम सुलासी मजीद फी अबवाब, सुलासी मजीदुन फी, इनके जो 8 आपके सामने अबवाब है ये पढ़ेंगे। इनकी खासियत पढ़ेंगे कि ये क्यों आते हैं, यानी हमारे पास तो अफ़ाल तो पहले से थे, मगर इन अबवाब पे लाना, अबवाब सुलासी मजीदुन पे लाने का क्या मतलब है, और इसी तरह कैसे इनका गर्दान किया जाता है। पहला पहला सेगा आपको याद रखना है। पहला सेगा आपका याद हो गया तो आप आसानी के साथ जो बाकी जो अबवाब है यानी कर सकते हैं, और बाकी जो इसके सेगे हैं वो बना सकते हैं। जैसे अफ़अला बन गया, अफ़अला, अफ़ला, अफ़लु, अफ़लत, अफ़लता, अफ़लना, अफ़लता, अफ़लतुमा, अफ़लतुम, अफ़लति, अफ़लतुमा, अफ़लतुन्ना, अफ़लतु, अफ़लना। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें हमने पहले जो बाब है इफ़आल, इसमें हमने माजी में हमजा का इजाफा कर लिया। और मुजारा में हमने, आपको याद रखना है, इसमें क्या तब्दीली लानी है। या पहले है, उस पे पेश है, फाको साकिन बनाना है, आइन पे जेर देनी है और लाम पे पेश रखना है। इसी तरह आपको ये पूरा गर्दान बनाना पड़ेगा। और जैसा कि मैंने आपके सामने बताया कि सुलासी मजीद के अबवाब के नाम उनके मसदर के नामों से मशहूर है। जैसे मिसाल के तौर पर बाबी इफ़आल जो है ये इसकी जो अलामत है बाबी हमजा और फा है, अलामत बाब, और इसका पहला पहला सेगा अफ़अला और युफ़इलु है। तो आप जब, आपको मैं इंशाल्लाह आगे वाले दुरूस में कोई फेल दूंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इनका यानी मादा क्या है। मादा आपको समझ में आना चाहिए कि मादा इन्हें 3 हरफी होगा। फिर में अगर कोई इसके अलावा उन 6 अबवाब में से बाहर होगा तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि इन 8 अबवाब में तो नहीं है वो। मिसालों के जरिए इंशाल्लाह समझेंगे, तो एक एक करके इन अबवाब को उठाएंगे। आज का जो दर्स है वो इन्हीं अबवाब में सबसे पहले बाब बाब इफ़आल पर होगा। जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया, बाब इफ़आल इन 8 अबवाब में पहला बाब है। इसका जो अलामत है वो है हमजा और फा, और इसका जो वजन बन के आता है माजी में वो है अफ़अला। इसका माजी का वजन है अफ़अला, मुजारा का वजन है युफ़इलु, और इसका जो मसदर है वो है बाब यानी इफ़आलुन, और इसी मसदर के नाम पर इस बाब का नाम है बाब इफ़आल, और इसका जो अलामत बाब है वो है हमजा और फा। अब सवाल पैदा होता है कि बाब इफ़आल कब आता है, यानी जब आप देखेंगे कुरान मजीद में कोई भी फेल इस्तेमाल हुआ हुआ और वो बाब इफ़आल पर है, तो आपको याद रखना चाहिए, इसकी खासियत यह है कि सुलासी मुजर्रद में जो हमारे पास फेल बतौर फेल लाजिम आता है, अगर हम उसको बाब इफ़आल में लाते हैं तो वो फेल मुतादी बन जाता है। फेल लाजिम से
فعل متعدی بن جاتا ہے۔ فعل لازم اور فعل متعدی کا کیا مطلب ہے؟ فعل لازم کہتے ہیں ایسے فعل کو جو صرف فاعل چاہتا ہو اور مفعول کا حاجت مند نہ ہو۔ مثال کے طور پر میں کہوں گا میں نے کھانا کھایا، تو اس میں صرف میں انوالو ہوں، ٹھیک ہے، اس میں مفعول کا انوالومنٹ صحیح نہیں۔ جیسے ہم کہیں گے ذہب خالد، خالد چلا گیا، ٹھیک ہے۔ اور فعل متعدی کا مطلب ہوتا ہے جیسے ضرب خالد حامدا، خالد نے حامد کو مارا، تو اس میں فعل کے ساتھ فاعل بھی ہوتا ہے۔ جس میں فعل کے ساتھ جملے میں فاعل بھی ہوتا ہے اس کو فعل متعدی کہتے ہیں، اور جس میں صرف فعل ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے، مفعول کی ضرورت نہیں، اس کو فعل لازم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فعل لازم ایسا فعل جس میں صرف فعل اور فاعل ہو، فعل متعدی ایسا فعل جس میں فعل، فاعل اور مفعول ہوتا ہے۔ اب آپ نے یاد رکھا کہ اگر ہم ثلاثی مجرد میں فعل لازم ہوتا ہے، یعنی ایسا فعل جس میں فعل اور فاعل ہوگا، اگر ہم اسے فعل متعدی بنانا چاہیں، یعنی اس میں فعل فاعل کے ساتھ مفعول بھی لانا چاہے، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو ہمیں باب افعال پر لانا پڑے گا۔ تو باب افعال پہ جو بھی فعل آتا ہے اس میں یعنی وہ فعل متعدی بن جاتا ہے، اس میں فعل، فاعل، مفعول تینوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے بنیادی جو ثلاثی مجرد کا ہمارے پاس مادہ ہے وہ ہے دال، خا اور لام۔ اس کو باب افعال پہ ڈالیے، یہ بنے گا ادخلا یدخلو، کیونکہ جب آپ پہلے باب پہ ڈالیں گے تو پہلا سیگا آپ کو بنانا ہوتا ہے، تو ادخلا یدخلو، اور اس کا جو باب بنے گا وہ ہے ادخال، باب افعال سے باب ادخال، داخل کرنا۔ خا، را اور جیم یہ ہمارے پاس ثلاثی مجرد کے 3 حروف، یعنی مادے کے 3 حروف، اس کو باب افعال پہ ڈالیے، بنے گا اخرجا یخرجو، پہلا سیگا ماضی اور مضارع کا، اخراج نکالنا۔ صاد، لام اور حا باب افعال پر، اصلح یصلح، اصلاح درست کرنا۔ فا، سین اور دال ثلاثی مجرد میں اس کو باب افعال پہ لائیے، بنے گا افسدہ یفسد، افساد خراب کرنا۔ ہا، لام اور کیف باب افعال پہ ڈالیے، اہلکا یہلک، اہلاک ہلاک کرنا۔ غین، را اور قاف باب افعال پہ لائیے، بنے گا اغرقا یغرق، اغراق، کیونکہ باب افعال میں آپ کو فعل ماضی میں حمزہ کا اضافہ الف کے ساتھ یعنی زبر کے ساتھ کرنا ہے ابتدا میں۔ نون، زال اور را کو باب افعال پہ ڈالیے، بنے گا انذر ینذر، انذار ڈرانا۔ نون، عین، میم کو باب افعال پہ ڈالیے، انعم ینعم، انعام انعام کرنا۔ اچھا، اب یہ جو ہم نے اوپر پڑھا اس کے حساب سے ہم قاعدہ پڑھیں گے فعل کا، قاعدہ نمبر 25۔ اور قاعدہ نمبر 25 کیا بتاتا ہے؟ قاعدہ نمبر 25 یہ بتاتا ہے کہ جب بھی آپ باب افعال، افتعال، انفعال اور استفعال، یہ 4 ابواب ہیں، ابھی ہم نے افعال پڑھا تو باب افعال کے بارے میں ہی پڑھیں گے، مگر آپ کو یاد رکھنا ہے یہ جو قاعدہ نمبر 25 ہے چاروں ابواب کے اوپر فالو کرتا ہے۔ ان 4 ابواب سے آنے والے افعال ناقص سے مصدر جب بناتے ہیں تو حرف علت جو ہوگا اس کو ہم حمزہ میں تبدیل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے مادہ ہے غین، نون اور یا۔ اب غین، نون، یا آپ کا بنیادی مادہ ہے، اس کو باب افعال پہ ڈالیے، یہ بنے گا اغنیا یغنیو اور اغناؤن، یعنی کام کرنا۔ اب دیکھیں اس کو کیسے ہم اس قاعدہ نمبر 25 کے ساتھ جوڑیں گے۔ اغنیا کو بنائیں گے اغنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اغنا، آپ کو یہ پتا ہے قانون، کیونکہ حرف علت الف میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور یغنیو، یہ بنے گا یغنی اور فائنلی یغنی، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہم نے نارمل تبدیلی کی، جو آپ کو پتا ہے حرف علت اگر آخر میں ہوگا تو کیا کیا جاتا ہے۔ مگر اب آپ دیکھیں کہ اغناؤن جو ہے، اغنایون جو ہے، اصل میں اغنایون جو ہے یہ تبدیل ہو جاتا ہے اغناؤن، کیونکہ یہ ہمارا قاعدہ نمبر 25 ہے۔ قاعدہ نمبر 25 یہ بتاتا ہے کہ اگر ہمارے پاس باب افعال، باب افتعال، باب انفعال اور باب استفعال ان 4 ابواب میں سے کوئی ہوگا تو افعال ناقصہ سے مصدر جب ہم کو بناتے ہیں تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ حرف علت جو ہے حمزہ میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر حرف علت اغنایون
اغنایون اس کا یعنی یہ ایک طرح سے اس کا مصدر بن جاتا، مگر جو مصدر ہے یہ آخر میں اس میں جو حرف علت ہے وہ حمزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اغنایون کے بجائے اغناؤن پڑھا جائے گا۔ ایک اور مثال سمجھنے کے لیے، لام قاف یا ثلاثی مجرد کے 3 حروف، ٹھیک ہے۔ اب ثلاثی مجرد سے اس کو ہم مزید فی میں بنائیں گے، باب افعال کے حساب سے بنے گا القیا یلقیو القایون، ٹھیک ہے۔ اب القایون سے القاؤن کیسے بنے گا ڈالنا، یہ ایسے بنے گا، سب سے پہلے القیا بنے گا القا، اور یہ زبر جو ہے تبدیل ہو جائے گی کھڑی زبر میں، یہ قاعدہ ہم نے پہلے ہی پڑھا ہے، القا قاعدہ نمبر 3 ہے، یہ قاعدہ نمبر 2 قاعدہ نمبر 3۔ اس کے بعد یلقیو بنے گا یلقی، یہ بھی قاعدہ نمبر 3 ہے۔ اب یہ القاؤن جو ہے، القایون جو ہے، یہ تبدیل ہو جائے گا القاؤن۔ اب آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یا جو ہے یہ تبدیل حمزہ میں کیوں ہوا، تو آپ کو میں بتاتا چلوں، یہ قاعدہ نمبر 25 ہے کہ باب افعال، افتعال، انفعال، استفعال، ان 4 ابواب میں جب مصدر بناتے ہیں تو مصدر کا جو حرف علت ہوتا ہے وہ حمزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، یہی قاعدہ ہے۔ ایک اور سمجھنے کے لیے، نون جیم اور یا باب افعال پہ، انجیا ینجیو، انجایون نجات دینا، انجایون سے انجاؤن کیسے بنے گا، یہ انجیا بنے گا انجا، ینجیو بنے گا ینجی، انجایون جو ہے انجایون یہ بنے گا انجاؤن، کیونکہ قاعدہ نمبر 25 ہمیں یہی بتاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح واو ہا یا او حیا یوحیو، یہ بنے گا یعنی اس کا مصدر وداؤٹ تبدیلی ایو ہا یون بنے گا، تو اس کے بعد اوحیا بنے گا اوحا، اور یوحیو بنے گا یوحی، اور اوحا یون بنے گا ای ہا یون، اور ای ہا یون آخر میں بنے گا ای ہا ان۔ یہاں پر ہم نے واو کو یا میں تبدیل کیا، اس کی وجہ آپ کو پتا ہے کہ یا کی دوستی زیر کے ساتھ ہے، یہاں پر واو تھا تو واو کی تبدیلی یا میں تبدیل ہو گیا۔ یہ سارے قاعدے ہم نے پڑھے ہیں پہلے۔ یہاں پر فوکس میں صرف قاعدہ نمبر 25 پہ کر رہا ہوں کہ ہم مصدر میں کیا تبدیل لا رہے ہیں، اور اس میں جو حرف علت ہے اس کو ہم کیسے حمزہ میں تبدیل کر رہے ہیں۔ ایک اور مثال ہے، وا فا یا باب فعال پہ ڈالیے، بنے گا او فیا یو فیو ایو فایون پورا کرنا، اوفیا بنے گا اوفا، آپ کو قاعدہ پتہ ہے، قاعدہ نمبر 2 اور قاعدہ نمبر 3 جو ہم نے پڑھا ہے یعنی فعل کے قاعدوں میں سے۔ اسی طرح یوفیو بنے گا یوفی، قاعدہ نمبر 2 اور قاعدہ نمبر 3، اور جو اس کا مصدر ہے ایوفایون، یہ بنے گا ایفایون، کیونکہ اس میں واو کو تبدیل کیا یا کے ساتھ، اور آخر میں جو حرف علت ہے اس کو ہم نے حمزہ میں تبدیل کیا ایفاؤن، کیونکہ قاعدہ نمبر 25 سے ہی بتاتا ہے۔ دال را یا باب فعال پہ ڈالیے، ادرایا یدریو، اور اس کا جو مصدر تھا یہ ہے ادرایون، سکھانا سمجھانا، ادرایا بنے گا ادرا، قاعدہ نمبر 2 اور 3 کے حساب سے، یدریو بنے گا یدری، قاعدہ نمبر 2 اور 3 کے حساب سے، اور ادرایون جو ہے ادراؤن بنے گا قاعدہ نمبر 25 کے لحاظ سے۔ یہاں پر اسے آگے میں بڑھنے کے لیے، یعنی اس سے پہلے آگے بڑھوں، آپ سے میں گزارش کروں گا آپ اپنی مائک کھولیں اور بتائیں کہ ابھی تک جو میں باتیں عرض کر رہا ہوں یہ تمام چیزیں سہنشین ہو رہی ہے، کئی چیزیں آپ کو ریپیٹ کی ضرورت ہے؟ جی شوکت صاحب، اتنا آپ کے سمجھ میں باتیں آ رہی ہیں؟ جی سر، اس میں قاعدہ نمبر 25 ٹھیک ہے۔ قاعدہ نمبر 25 سمجھ میں بات آ رہی ہے، پھر سے ریپیٹ کروں؟ اگر پھر سے ریپیٹ ہو جائے تو ٹھیک ہی ہے۔ دیکھیے قاعدہ نمبر 25 بہت آسان ہے۔ قاعدہ نمبر 25 یہ بتاتا ہے کہ جب بھی آپ یہ جو، چونکہ ابھی ہم نے شروع کیا ہے مزید فی، یعنی ثلاثی مجرد کے علاوہ ہمارے پاس 8 ابواب ہیں، ان میں سے جو پہلا باب ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے باب افعال۔ اور مزید کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس میں ہم ثلاثی مجرد جو ہمارے پاس 3 حرفی مادہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ مزید اضافے کرتے ہیں حرف کی، جیسے باب افعال میں ہم نے حمزہ کا اضافہ کیا الف، یعنی ابتدا میں زبر کے ساتھ الف اصل میں حمزہ ہوتا ہے، ہم نے اس کا اضافہ کیا تو باب افعال بن گیا۔ باب افعال اور اس کے علاوہ اور 3 ابواب جو ہے افتعال، انفعال اور استفعال،
یہ 4 ابواب بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب قاعدہ 25 ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ان 4 ابواب میں جب ہم مصدر بناتے ہیں، مصدر کا مطلب ہوتا ہے جو اس باب کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اغنیا یغنیو اغنایون، یہ اس کا مصدر ہے۔ جیسے افعلا یفعلو افعالن، افعالن اس کا نام بھی ہے باب کا، اس کا مصدر بھی ہے۔ مصدر کا مطلب جو بیسک ورڈ ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ جیسے فار ایگزامپل اغنیا یغنیو اغنایون، کام آنا، یہ کام آنا جو ہے نا، یہ اس کا مصدر ہے۔ اصل میں مصدر جو ہوتا ہے، مصدر اسم ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس اسم کا استعمال ہوتا ہے وہ پھر افعال کے ساتھ، یعنی چاہے وہ ماضی میں ہو، مستقبل میں ہو، حال میں ہو، مگر مصدر جو ہے، جو اس باب کا نام بھی ہے، تو اس مصدر میں اگر ہمارے پاس حرف علت ہو یا، تو وہ یا جو ہے حرف علت تبدیل ہو جاتا ہے حمزہ میں۔ بس یہ قاعدہ نمبر 25، بہت آسان۔ اور یہ جو تبدیلی آتی ہے، یہ پہلے ان 4 ابواب میں آتی ہے، جن کو ہم ثلاثی مزید الفی کے 4 ابواب کہتے ہیں۔ جی اتنا کلیئر ہو گیا؟ جی سر۔ تو یہاں پر جیسے فار ایگزامپل میں نے دیا بہت، غین، نون اور یا، اصل میں ثلاثی مجرد میں جو اس کا بیسک ورڈز ہے نا، وہ یہی 3 ہے۔ مگر اگر آپ کو ان 6 ابواب سے نکل کر باب افعال میں ڈالنا ہے، تو ہمیں اضافہ کرنا پڑے گا ایک حرف کا، جو کہ ابتدا میں حمزہ آ گیا، حمزہ زبر کے ساتھ، اس لیے اس کو باب افعال کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ جی تو سر۔ باب افعال کا پہلا جو سیگا ہوتا ہے وہ ہے افعلا یفعلو۔ اس حساب سے اگر آپ غین نون یا کو ڈالیں گے، بنے گا اغنیا یغنیو، بنے گا نا پہلا سیگا۔ یہ پہلا سیگا بننے کے بعد ان کا جو ان 3 حروف کا جو مصدر بنے گا، وہ بنے گا اغنایون۔ جیسے افعالن بن جاتا ہے، افعلا یفعلو افعالن، اسی طرح اغنیا یغنیا یغنیو اغنایون، ٹھیک ہے۔ اتنا کلیئر ہو گیا؟ جی سر۔ جو یہ مصدر اب ہے اغنایون، اس میں آپ نے دیکھا کہ آخر میں ہمارے پاس یا آتا ہے، یہ حرف علت ہے۔ اور 25 قاعدہ نمبر 25 یہ بتاتا ہے کہ اگر آخر میں ہمارے پاس حرف علت آ گیا، تو حرف علت کو ہمیں تبدیل کرنا ہے حمزہ میں۔ تو اغنایون کیا تبدیل ہو گیا؟ اغناؤن۔ القایون تبدیل ہو گیا القاؤن۔ انجایون تبدیل ہو گیا انجاؤن، صحیح ہے۔ اسی طرح جی سر۔ اوحایون بن جائے گا ایحایون، اوفایون بن جائے گا ایفاؤن، اور ادرایون بن جائے گا ادراؤن۔ تو قاعدہ 25 ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ جو 4 آپ کے پاس ابواب ہے ثلاثی مزید الفی کے باب افعال، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ باقی یہ جو 3 ابواب ہے باب افعال کے علاوہ، باب افتعال، باب انفعال، باب استفعال، ان 4 ابواب میں جب بھی آپ افعال ناقصہ بناتے ہیں، اس کا مصدر بناتے ہیں، تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ مصدر میں جو آخر میں ہمارے پاس اگر حرف علت آ جائے، تو حرف علت کو ہم حمزہ میں تبدیل کر لیں۔ بس یہ قاعدہ ہے، بہت آسان قاعدہ ہے۔ کلیئر ہو گیا بات؟ جی سر۔ دوسرا باب افعال میں کیوں لایا جاتا ہے، اس کا فائدہ میں نے آپ کو بتایا۔ باب افعال اس لیے لایا جاتا ہے کہ اگر ثلاثی مجرد میں آپ کے پاس باب یعنی فعل لازم ہے، ٹھیک ہے، اگر اس فعل ماضی لازم کو آپ فعل متعدی بنانا چاہتے ہیں، تو آپ کو باب افعال پہ لانا پڑے گا۔ اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا، فعل لازم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہمیں فعل اور فاعل ہوتا ہے، مفعول نہیں ہوتا، جبکہ فعل متعدی میں فعل فاعل کے ساتھ مفعول بھی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس اسم ہوگا، فعل ہوگا جس میں فعل اور فاعل ہو، مگر آپ کو اب فعل اور فاعل کے ساتھ مفعول بھی لانا ہو، ٹھیک ہے، اس مفعول کو لانے کے لیے ہمیں اس فعل کو یعنی ثلاثی مجرد سے نکال کر مزید فی میں لانا پڑے گا۔ اور کون سے مزید فی میں؟ پہلا، باب افعال، ٹھیک ہے۔ تو باب افعال کا یعنی مطلب جو ہے، خاصیت یہ ہے، یہ فعل لازم کو نکال کر فعل متعدی بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کلیئر ہو گیا بات؟ مثالوں سے ذریعے اور انشاءاللہ جی سر۔ سمجھ میں بات آئے گی۔ مگر فعل لازم کو فعل متعدی بنانے کے لیے نارملی ہم باب
यानी जो हमारे पास सलासी यानी सुलासी मुजर्रद होता है उसको हम निकाल के सुलासी मजीदुन फी के पहले बाबी इफ़ाल पर उसको ले आते हैं। बाबी इफ़ाल इसका नाम है और ये इसका मसदर भी है, नाम भी है। इसकी अलामती बाब है हमजा और फा, और इसका पहला पहला वजन जो आता है माजी और मुजारा का वो है अफ़अला युफ़इलु। और इसके बाद कायदा नंबर 25 हमने पढ़ा कि इन चार अब्वाब में जिसमें बाबी फ़ाल भी आता है, अगर हमारे पास यानी आखिर मर हर्फ इल्लत हो तो वो हमजा में तब्दील हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? जी मेरे सामने जो दूसरे साथी हैं मुनीर साहब, मुनीर साहब ये क्लियर है? हाँ बिल्कुल। जी माशाल्लाह। तो बस थोड़ा सा तवज्जो दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और यही चीजें समझने की है। अब देखिए कैसे कुरान में इस्तेमाल हुआ, कुछ मिसालें देंगे ताकि क्लियर हो जाए। आपके सामने है नून जा और लाम। आप ये समझ रहे हैं कि असल में बुनियादी तौर पर जो हमारे पास किसी भी हर्फ का मादा वो तीन ही होता है। ठीक है ना, नून जा लाम ये तीन ही हर्फ है ना। मगर अगर नजल नून जा और लाम को बाबी इफ़ाल पे आपको डालना होगा तो ये बनेगा अनजला यंजिलु या युनजिलु। ठीक है, अनजला युनजिलु, क्योंकि ये बाब इफ़ाल का सेगा है। बाब इफ़ाल का पहला पहला सेगा माजी मुजारा का बनेगा अनजला युनजिलु, और इसका मस्दर बनेगा इंजालुन। जैसे अफ़अला युफ़इलु इफ़आलुन, इसका ये इंजालुन का तर्जुमा है नाजिल करना। इसी तरह हमारे पास आइन काफ और लाम, इसको बाब दाद पे डालिए, बाब दरबा, दरबा यदरिबु। ये दाद जो है ये हमारे पास सुलासी मुजर्रद का बाब, और बाब इफ़ाल जो है वो सुलासी मजीदुन फी का बाब है। अब ये याद रखिएगा। तो सुलासी मुजर्रद के कितने अबवाब हमारे पास है? सुलासी मुजर्रद के जी 6 छह है, वेरी गुड। सुलासी मजीदुन फी के कितने हैं? 8 8। अभी आप टेंशन ना ले, अभी इंशाल्लाह ये एक एक करके जब आएंगे ना, जुबानी जद आम हो जाएंगे, मिसालें आएंगी, ये क्लियर हो जाएगा। अभी बस सिर्फ नाम आप याद रखिए। सुलासी मुजर्रद के हमारे पास 6 अबवाब हैं, उनको आपको याद रखना पड़ेगा। नून दाद फा, जैसा हम पढ़ते हैं, जैसे दाद मैंने लिखा, अब आपको ये पता होना चाहिए सुलासी मुजर्रद है। तो सुलासी मुजर्रद इनका पहला पहला बाब भी यानी पहला पहला सेगा भी, उसमें भी तीन ही हरफ होते हैं। जैसे आइन काफ लाम अकला या अकिलुब, क्योंकि बाब दाद पे है दरबा यदरिबु के हिसाब से नजर अकला या अकिलुब, समझना गौर करना। मगर जब आपने बाब इफ़ाल पे डाला तो इसमें तीन के अलावा चार हरूफ हो गए, क्योंकि जो इसका हमजा अलिफ, ये अलिफ की शक्ल में पहले इजाफा है, ये हरफ जायद है। हरफ जायद सुलासी मजीदुन फी में कुछ हरूफ एक्स्ट्रा ऐड किए जाते हैं, और बाब इफ़ाल में वो एक्स्ट्रा जो हर्फ है वो एक होता है, हमजा अलिफ की शक्ल में इब्तिदा में लाया जाता है। अब इसको कुरान मजीद की आयत नंबर सूरह यूसुफ आयत नंबर 2 में समझिए। अल्लाह फरमाता है इन्ना यकीनन हमने, अनजलनाहु यकीनन हमने, अनजलनाहु उतारा उसे, उतारा उसे यानी अनजलना, हमने उतारा उसे। अब यहां पर आपने देखा, यहां पर फेल फाइल मफूल तीनों है, और यही है फेल लाजिम को फेल मुतादी बनाना। ये माने इसलिए आया क्योंकि हमने इस फेल को, या कुरान जो है इस फेल को यानी बाबे इफ़आल पे ले आता है। यकीनन अनजलनाहु हमने उतारा उसे, कुरानन अरबियन बतौर कुरान अरबी, यानी कुरान बतौर अरबी कुरान, लअल्लकुम शायद कि तुम ताकिलून समझो, शायद कि तुम उसे समझो, या ताकि शायद कि तुम समझो। तो यहां पर आपने देखा ये जो अनजलना है, अनजलना, अनजलना का तर्जुमा है हमने उतारा, हमने उतारा। इसमें फेल फाइल के साथ मफूल का भी इजाफा हो जाता है, इसीलिए क्योंकि ये बाबी इफ़ाल पर है। इसी तरह हमारे पास है हा की मीम, बाबी नून पे डालिए तो बाबी नून पे नॉर्मल है, बाबी नसरा यनसुरूब के हिसाब से हकमा यहकुमु, इसको अखफ कीजिए। अखफ का मतलब है इसको आखिर में अगर यानी पहला हमारा लेवल होगा, पहला ग्रुप होगा तो आखिर में साकिन बनाएंगे।
यहकुमु से बनेगा यहकुम, फैसला करना। सूरह माइदा अल्लाह फरमाते हैं वबल्लम, और जिस किसी ने नहीं किया यहकुम फैसला बिमा अनजल अल्लाह, उसके मुताबिक जिसे, अनजला यानी हमने उतारा, जिसे अल्लाह अल्लाह ने, उसके मुताबिक जिसे उतारा अल्लाह ने, फउलाइका तो वही, हुमुल काफिरून तो वही है काफिर। यहां पे भी आपने देखा अनजलना, अनजल अल्लाह उसके मुताबिक जिसे उतारा, अनजला हमने उतारा, फिर अल्लाह अलग से है तो अल्लाह ने उतारा। यहां पर भी आपने देखा जो अनजला है ये ऊपर की तरह बाबी इफ़ाल का सेगा है, अनजला उतारा हमने, फिर उसके साथ इजाफा किया गया अल्लाह ने। तो यहां पे भी आपने देखा फेल फाइल के साथ मफूल का इजाफा है, बाबी फेल लाजिम, फेल मुतादी बनाने के लिए, जो कि यहाँ पर हमने पढ़ा है, इसको बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। फेल मुतादी यानी ऐसा फेल जो अपने फाइल के साथ साथ मफूल का भी हाजतमंद होगा। तो चूंकि यहाँ पर फेल के साथ फाइल का भी तज़किरा है, इसीलिए इसको फेल मुतादी कहते हैं। और फेल मुतादी चूंकि इस वजह से आता है कि आपको पता होना चाहिए ये जो अनजला है बाबी इफ़आल है, ठीक है। अगर नजला होता तो नजला होता तो इसमें फेल फाइल होता, मफूल नहीं होता, मगर अनजला है तो फेल फाइल मफूल तीनों है। ये इंडिकेट करता है कि बाबी इफ़ाल पर है। इसी तरह हमारे पास हमजा मीम नून है, बाबी इफ़ाल पे डालिए, बनेगा अमना युमिनु ईमानुन, ईमान लाना, यकीन करना। अमना बनेगा आमना, ये कायदा नंबर 13 है, हमने जो कायदा पढ़े हैं फेल के। तो जमा के हिसाब से बनेगा ईमानुन, ईमानुन ये भी हमारे पास है। तो आमना ईमानुन, सूरह यूसुफ आयत नंबर 106, अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं वमा युमिनु, और ईमान लाते ही नहीं, अक्सरुहुम उनमें से, बिल्लाहि अक्सर यानी अल्लाह पर, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि, और ईमान लाते ही नहीं उनमें से अक्सर अल्लाह पर, इल्ला मगर, वहुम उसकी तरह कि वो, मुशरिकूना मुशरिक भी हो जाते हैं, यानी वो ईमान भी लाते हैं मगर साथ साथ में मुशरिक भी हो जाते हैं। हालांकि ये दो अलग अलग चीजें हैं, मगर अल्लाह तबारक ताला ने यहाँ पर फरमाया कि बहुत सारे लोग जो ईमान जबानी तौर पे तो लाते हैं मगर साथ साथ में वो मुशरिक भी हो जाए हैं, इन्हें शिरक भी करते हैं। हालांकि अलग अलग तजाद है, मगर बहुत सारे लोग जुबानी ईमान लाते हैं मगर वो शिरक भी करते रहते हैं। तो आपको पता है हम कश्मीर में रहते हैं, हमारे साथ ये बहुत आम है, अल्लाह ताला बचाए। तो यहाँ पर भी आपने देखा जो यू मिनू है, यू मिनू भी असल में यहाँ पर भी वही हमने किया, यहाँ पर भी हमने इसको सुलासी मजीदुन फी के हिसाब से ला, क्योंकि आमना जो है ये भी बाबी इफ़ाल पर है। तो आई थिंक हमारा टाइम आज ख़त्म हो जाता है। कुछ मिसालें और हैं इसको समझाने के लिए, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ और भी हम मजीद अबवाब के बारे में पढ़ेंगे। अभी ये इंशाल्लाह 10-15 मिनट में अपलोड हो जाएगा। इसको लाजिमन आप एक बार फिर से सुनिएगा, नोट्स बनाइएगा, ताकि अगला लेक्चर हमारे लिए आसान हो जाए इंशाल्लाह। इस तरह हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। कोई सवाल अगर होगा तो इंशाल्लाह उसको आप अगले लेक्चर के लिए तैयार रखिएगा। वक्त चूंकि ख़त्म हुआ चाहता है, अल्लाह तबारक ताला से दुआ कि हमारी कोशिश को कबूल फरमाए। मिलते हैं अगले दरस में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।